جھوٹ نہیں بولوں گا، یہ جو بیانات ہوتے ہیں نا 161 کے، یہ میں ہمیشہ، جیسے قانون کی ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں سچ بولنا ہوتا ہے، ہم کوئی ریاست کے ٹھیکیدار تو ہے نہیں کہ ہم نے جھوٹ بولنے کا بھی ٹھیکہ لیا ہو، تو ہم نے بولنا ہے سچ۔ یہ جو بیانات ہوتے ہیں نا سر، ان کی قانونی حیثیت نہیں ہوتی، انفارچونیٹلی نہیں ہوتی۔ جو پولیس کے سامنے کنفیشن بھی ہوتا ہے نا کسی اکیوزڈ کا، تو اس کو نہیں مانا جاتا، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پولیس کے سامنے ہے، جب تک وہ جج صاحب کے سامنے نہیں ہوگا تب تک مانا نہیں جاتا۔ لیکن چونکہ کچھ لوگ بیان کھیل رہے تھے، اس لیے میں نے ان بیانات کا پوسٹ مارٹم کیا تھا، ان بیانات کو پڑھ کے سنایا تھا کہ اگر آپ کی بات ہم مان لیں کہ آپ نے ایک تازہ ترین بیان سنایا ہے، اور جس وقت وہ بیان سنا رہے تھے تو یقین مانے اس وقت اس بیان کی سیاہی جو ہے نا وہ ابھی بھی گیلی تھی، وہ خشک نہیں ہوئی تھی، وہ سیاہی ابھی بھی، مطلب وہ ہاتھ لگا رہے تھے نا تو وہ مٹ رہا تھا، بیان اتنا فریش تھا، اتنا تازہ ترین تھا۔ تمام لوگوں کے پاس تازہ ترین بیان گیا تھا بچی کا 26 جولائی کا۔ اتنے نااہل لوگ ہیں اور اتنے نکمے ہیں اور اتنے جھوٹے ہیں کہ یار آپ لوگوں سے اگر اس طرح کی چیز کے اوپر کھیلنا ہی ہوتا ہے، پولیس کے بیانات کے اوپر کھیلنا ہوتا ہے، تو کم از کم اس بیان کو تو ٹائملی لے لینا کہ یہ وہ بیان ہے جس کا ذکر سعید احمد رند نے اپنی پہلی پولیس رپورٹ پروگرس رپورٹ کے اندر کیا۔ اس نے بتایا کہ میں نے مغویہ کے جا کر بیان لے لیا اور وہ اپنے پرانے بیان پر قائم ہے۔ اس کے بعد اس نے چلان سبمٹ کیا 10 صفحات پر مشتمل، اس کے اندر بھی اس نے لکھا، اس نے کہا جی میں نے مغویہ کا بیان شیلٹر ہوم کے اندر، چائلڈ سینٹر کے اندر جا کر کیا ہے اور وہ اپنے پرانے بیان پر قائم ہے۔ اس نے ڈیٹ مینشن نہیں کی۔ اس کو بدنیتی کہا جا سکتا ہے، یا رند صاحب کی کوئی چلاکی کہا جا سکتا ہے، یا رند صاحب کی کوئی حکمت ہو سکتی ہے، بڑے ہیں ہم سے عمر میں، اس لیے ہم ان کو صاحب بھی کہیں گے اور یہ بینیفٹ بھی دیں گے کہ ہو سکتا ہے ان کی کوئی حکمت ہو۔ تو بیانات کی بات میں اس لیے کر رہا تھا کہ جب آپ اتنا زیادہ اس کو بڑھا چڑھا کے جھوٹ بولیں گے، لکھیں گے اس طرح سے، لوگوں کو بتائیں گے تھمبنیل کے اندر کہ پتہ نہیں اس بیان کے اندر آپ نے کیا پکڑ لیا ہے، تو پھر آپ کو سارے بیانات ماننے پڑے۔ یہ بچی، اچھا بڑی مزے کی بات ہے، یہ بیان کرتے کیا ہے کہ خود تو پولیس کو سارا کچھ کنفیشن دیے جا، خود تو مانی جا رہے ہیں کہ ہم نے جرم کیا ہے، بچی سے جھوٹے بیان دلوا دیتے ہیں۔ اب وہ وکیل بھی تاکہ بچی کے گلے پڑ جائیں رائے خرم صاحب، کہ بچی کے خلاف ہو جائے وہ، کہ بچی نے شاید بیان دیا ہے یا کچھ ہوا ہے۔ اب ان لوگوں نے سوچا کہ یار اور تو کوئی بندہ رہ نہیں گیا، اور میں نے آپ کو ایک چیز بھیجی ہے، اس کے اوپر بھی ہم ایک آدھ دن کے اندر ریسرچ کر کے کریں گے، حافظ غلام مصطفیٰ صاحب کے بارے میں انشاءاللہ تعالی، وہ بھی ہم سامنے لے کے آئیں گے، کچھ مزے کی چیزیں ہیں۔ تو وہ بچی کا بیان جو ہے اس کو بار بار نا جگہ جگہ بدل بدل کے دلوا رہے ہیں، تاکہ کل کو کوئی مسئلہ بنے تو ہم کہیں کہ یار دیکھیں نا ان کی اپنی بچی نے بیانات جھوٹے دیے تھے، ہم کیا کرتے؟ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے تھے، ہم تو سوائے اس کی تصاویر جو نازیبا بنائی جاتی تھی وہی وائرل کر سکتے تھے، اس کے علاوہ تو ہم کر نہیں سکتے تھے، یا ہم اس کو جگہ جگہ چھپا لیتے تھے، جگہ جگہ ہمارے پاس ٹھکانے تھے، اس کو صرف وہیں پہ چھپا سکتے تھے، تو اس لیے ہم اور کچھ کر نہیں سکتے تھے، تو بیانات ہی بچی کے غلط ہیں۔ اچھا یہ جو موصوف تھے جنہوں نے یہ تازہ ترین بیان پڑھ کے سنایا تھا، انہوں نے ہمارے سامنے بیان رکھا کہ لڑکی نے تو کیس ختم کر، بچی نے تو کہہ دیا یہ کیس بنتا ہی نہیں، بچی کو خبر پہنچی، بچی نڈھال ہو گئی غم سے کہ ظہیر گرفتار ہو گیا، تو اس نے یہ سارا کچھ کر دیا۔ پہلا جھوٹ یہ کہ یہ 26 جولائی کا بیان ہے، تب ظہیر آزاد پھر رہا تھا، پروٹوکول میں پھر رہا تھا، کوئی خطرہ نہیں تھا گرفتاری کا جب یہ بیان ہوا، اس وقت تک ظہیر کی گرفتاری نہیں ہوئی۔ بہت بڑا یہ جھوٹ ہے۔ اللہ کرے اللہ اس کو ہمت دے، اس کو توفیق دے تو یہ کیمرے پہ بیٹھ کے سچ بول دے اور کہے کہ ہاں یہ صحیح کہہ رہے ہیں، میں جھوٹا ہوں، لیکن شاید کہہ نہیں سکے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے اس بیان کے اندر ایگزیکٹلی بچی کی طرف سے وہ سٹوری نریٹ کروائی کہ میں کہتے ہیں میں پڑھ دوں اس کے، یہ جو تازہ ترین بیان ہے پہلے وہ پڑھتا ہوں، پھر پچھلے بیانات پڑھ دیتا ہوں۔ تازہ ترین بیانات میں بچی کہتی ہے جی میری عمر 15-16 سال، میں مہدی علی کاظمی کی بیٹی ہوں، میں اس وقت سندھ کے چائلڈ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ کے اندر مقیم ہوں، اور اس کے پہلے میں 7ویں جماعت تک کراچی میں پیدا ہوئی تھی اور 7ویں تک میری تعلیم ہوئی ہے۔ 3 سال پہلے میری والدہ نے مجھ سے اسکول چھڑوا لیا تھا اور پھر میں گھر میں ہی رہتی تھی، پھر میں پب جی کھیلنے لگ گئی کیونکہ فری تھی، وہاں پہ میری دعا سلام ہوئی ڈاکٹر ظہیر احمد سے۔ ڈاکٹر ظہیر احمد نے پھر مجھے سبز باغ دکھائے اور وہ ساری سٹوری چلی، پھر ہم ایک دوسرے کو پسند کرنے لگ گئے، اور میں نے اپنی والدہ کو کہہ دیا جی کہ مجھے تو یہی لینا ہے، میں تو ظہیر ہی لیسا، میں نے اور کچھ نہیں لینا۔ پھر وہ اس سے بات خراب ہو گئی، میری والدہ مجھے کچھ کہنے لگ گئی، میری والدہ میرے خلاف ہو گئی، یہ ساری باتیں جب ہونا شروع ہوئی تو اس کے بعد جناب انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے تمہاری جو گیم چھڑا دینی ہے، انہوں نے ٹیبلٹ لے لیا، پھر کچھ دن بعد انہوں نے واپس کر دیا۔ پھر وہ ایک کزن کی کہانی، زین العابدین آیا، جو مزے کی چیز ہے،
مزے کی چیز یہ ہے کہ بچی کہتی ہے 16 اپریل کو میں قریب 10:30-11 بجے میرے گھر والوں نے مجھے نا کچرا پھینکنے کے لیے بھیجا. میں کچرے کے ایک شاپر کے ساتھ ٹیبلٹ بھی لے گئی اور لے جانے کے بعد وہاں سے بس کے اڈے پر رکشے میں بیٹھی. رکشے میں ایک فرشتہ تھا, اس کا نام, فرشتوں کے نام تھوڑی نہ ہوتے ہیں, فرشتوں کے نام یاد بھی نہیں ہوتے. فرشتہ مجھے لے گیا بس کے اڈے. بس کے اڈے پہ جب اس نے مجھے چھوڑا تو وہاں مجھے گاڑی ملی, گاڑی میں ایک اور فرشتہ تھا. اس نے مجھے گاڑی میں بٹھایا, ہماری اور کوئی بات نہیں ہوئی. گاڑی والے سے میں نے نہیں پوچھا, نہ اس کا کوئی حلیہ دیکھا, کیونکہ اس کی شکل نظر نہیں آ رہی تھی, فرشتہ تھا. وہ مجھے پنجاب یونیورسٹی لاہور لے, پنجاب یونیورسٹی لاہور کی ڈائریکٹ لوکیشن لگائی اور پہنچ گئے. اس کے بعد وہاں جا کر ظہیر سے رابطہ کیا تو ظہیر صاحب چھک 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 گھوڑے پہ آئے, اپنی بائک پہ آئے, جس چیز پہ بھی آئے. وہاں آ کر میں نے ظہیر صاحب کو کہا, لے جی میں تو گھر سے بھاگا ہی, اب میں تم سے شادی کروں. سرپرائز دیا نا, وہ بچے آج کل کرتے ہیں پکا بو, وہ والا کام کیا. اس کے بعد جناب اس نے کہا جی کہ ظہیر صاحب نے کہا چلو ٹھیک ہے, اور وہ مجھے وہاں سے سیدھا لے گیا. رائے خرم صاحب وکیل صاحب ہیں, کتنے ٹیکنیکل طریقے سے ہمارے وکیل کا نام بتایا گیا کہ رائے خرم نامی وکیل کے دفتر فوراً لے گیا. رائے خرم صاحب کے دفتر لے کر گیا تو وہاں پہ جا کے پھر سر آپ میوٹ کریں ڈبل ہو. چلیں آپ سوال کرنا ہے تو کر لیں سوال پہلے آپ. میں اچھا ٹھیک. اس نے کہا جی رائے خرم صاحب کے دفتر میں مجھے بٹھا دیا, اور رائے خرم صاحب کے دفتر کے اندر ہی نکاح ہو گیا. پھر میں بتا رہی ہوں کہ میں اپنی مرضی سے آئی ہوں. میری تاریخ پیدائش 2006 ہے اور لکھی 2008 ہے, اور میرے والد نے جناب ایک اغوا کا مقدمہ درج کروایا. اچھا, جب ہمیں ٹی وی میڈیا کے ذریعے پتا چلا کہ ہمیں تو دنیا ڈھونڈ رہی ہے, ہم تو ہیرو بن گئے ہیں, ہماری تو تصویریں ہر جگہ آ رہی ہیں, ہم تو چھا گئے ہیں نا ہر جگہ, تو رائے خرم صاحب بےچارے پھر آ رہے. رائے خرم صاحب نے کہا کہ نہ نہ چھپ جاؤ, لک جاؤ, ادھر ادھر ہو جاؤ, پردے کے پیچھے ہو جاؤ, نظر نہیں آنا. رائے خرم نے اتنا مشورہ دے دیا اور ہم نے فوراً مان لیا. روٹی کو چوچی کہتے تھے, بچے تھے نا, پتہ نہیں تھا کسی چیز کا. اچھا جی, اس کے بعد ہم نے سارا کچھ مان لیا اور ہم چھپ گئے, اور سندھ پولیس ہمیں ڈھونڈتی رہی. چھپن چھپائی 3 صوبوں میں کھیلتے رہے. سندھ پولیس ناکام رہی. بالآخر سندھ پولیس کو گدڑ سنگھی ملی کہیں سے, اور انہوں نے ہمیں بہاول نگر چشتیاں سے ریکور کر. اس کے بعد جناب وہ ساری سٹوری چلی, مجھے کراچی لے گئے. کراچی جا کے میں نے کہا اب وہاں کیا کہہ رہی ہے, بڑی مزے کی بات ہے نا, بیان کتنا مذائقہ خیز. یہ کہہ رہے پتہ نہیں ماتھے پہ کیا لکھا ہوا ہے ہمارے, ہم مان لیں گے ساری بات. شروع میں کہتی بچی میری عمر 15-16 سال ہے, یا خود ہی کہہ رہی ہے. پھر وہ مجھے کراچی لے گئے, میں نے ہائی کورٹ میں کہا میری عمر تو 16-17 سال ہے. میں نے پھر ہائی کورٹ کو دھوکہ دیا, میری عمر تو 16-17 سال ہے, اور وہ مان گئے. پھر ہم ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگ گئے, صبح سویرے اٹھتے تھے, واک پہ جاتے تھے, وہ ساری چیزیں. اس کے بعد یہ سارا کچھ چلتا رہا. پھر درمیان میں کئی لوگ آ گئے, شاہد حسین جیسے, احمد شیر جیسے, انہوں نے ایک نیا پنگا ڈال دیا اور میرے مبینہ شوہر کو جانا پڑ گیا. ذمہ داری بہت ہے اس کے سر پہ, اس کو کراچی جانا تھا. کراچی اس کو ایک بزنس ڈیل کے لیے جانا تھا. بزنس ڈیل کسی کے ساتھ تھی جس میں ایک ضمانت کروانی تھی. اس ضمانت کے لیے وہ جا کر کراچی جانے سے پہلے اس نے کہا کہ میں تمہیں جمع کروا دیتا ہوں ایک جگہ پہ, ٹھیک ہے, میں تمہیں وہاں ڈپازٹ کروا دیتا ہوں. میں نے وکیل سے بات کرتا ہوں, وہ تمہیں داتا دربار کا ایڈریس بتا کے داتا دربار کے مجسٹریٹ کے ذریعے کروائے گا, کیونکہ سبزہ زار کا مجسٹریٹ ہم نے استعمال کر لیا, ماڈل ٹاؤن کا ہم نے کر لیا, رائے ونڈ کا ہم نے کر لیا. اب ہم داتا دربار کے علاقے کے مجسٹریٹ کو استعمال کرتے ہیں, اس کو ٹول بناتے ہیں. وہاں جا کے جناب اس نے کہا جی, اس نے مجھے دارالمان چھوڑا. دارالمان چھوڑ کے وہ چلا گیا کراچی. پیچھے سے آگے انسپیکٹر محمد علی, بڑا سمارٹ سا آدمی, بہت مزیدار پپو آدمی تھا, میرا دوست بن گیا. انسپیکٹر محمد علی سندھ پولیس کا, سندھ پولیس سے انسپیکٹر محمد علی صاحب آ گئے, اور وہ پھر مجھے دارالمان سے لے گئے, اور ہم ہنسی خوشی کراچی چلے گئے واپس. پورے رستے گپ شپ ہوئی, بہت ساری باتیں ہوئی, اور واپس پہنچ گئے. تو یہ جناب وہ کہتی ہے کہ سارا کچھ 24/7 کو مجھے جمع کروا دیا, اور 24/7 سے ایک دن بعد, ایک دن صرف صبر کیا سعید رضا صاحب نے. اتنے فرش ناز آدمی ہیں, انہوں نے صرف 25 تاریخ نکالی ہے, کسی رشتہ دار کی شادی میں گئے ہوئے تھے. اگلے دن فوراً پہنچ گئے چائلڈ پروٹیکشن سینٹر, چلو بیٹا جلدی سے اپنا بیان دو, فوراً, کیونکہ میرے پاس اور بڑے کام. انہوں نے 26 کو میرا بیان لے لیا, اور صحیح پڑھا ہے, سنا ہے, درست ہے, سائن کر دیے, انگوٹھا لگا دیا, سب کچھ کر دیا. اب آتے ہیں پرانے بیان کے اوپر. اب یہاں پہ بچی نے کہہ دیا میں آئی, کس طرح سے آئی, بس کے اڈے پہ, بس کے اڈے سے فرشتہ ملا تھا نا دوسرا. اب پرانے بیان میں بچی کہتی ہے کہ 26/4 کو, 26/4/2022 وہ دن ہے جب پہلی دفعہ
یہ بچی سندھ پولیس کے سامنے آئی. بچی کہتی ہے جی بیان ازاں مغویہ تفلقہ دعا زہرا دختر سید مہدی علی کاظمی، عمر 18 سال. کیا بات ہے، 3 مہینے پہلے 18 سال کی تھی، 3 مہینے بعد 15-16 سال کی ہوگی. بچی کی کیسے بڑا ماحول نہیں ہے. اچھا جی، فون نمبر وہی ہے شب ظہیر کا جس فون نمبر کی وجہ سے بیچارہ اڑا پھنسا ہے ابھی تک. بابر بھائی کے ہاتھ لگا تھا جی. سکنا شیر شاہ یونیورسٹی روڈ لاہور. پورے لاہور کے اندر خدا کی قسم یہ ایڈریس ہے ہی نہیں. آپ اس ایڈریس پہ پھر پھر کے تھک جائیں گے، آپ کو یہ ایڈریس نہیں ملے. اس کے بعد جناب وہ کہتے ہیں ہمیں اس ایڈریس پہ تھی، نے دریافت اور بتلایا کہ میں پتہ بالا پر اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہوں. کتنا مشکل میں بچی نے زندگی گزاری ہے، کبھی داتا دربار اور کبھی ایسے پتے پر جو پتہ ہے ہی نہیں، صفحہ ہستی سے ہی مٹ مٹ چکا ہے. آپ چپ کر کے سنیں. دنیا کے نقشے پہ ہی نہیں ہے مطلب وہ پتا. ہاں جی، اب آپ نے بات کے بٹایا ہوا ہے. جی جی جی، لاہور کے تو نہیں ہے، کسی اور جگہ پہ تو. اچھا جی، بند کریں یار. اچھا، اس کے بعد جناب وہ کہتی ہے کہ اب بڑی مزے کی چیز ہے، میں نے آج اس کے اوپر ویلاگ بھی کیا، اگر یہ بات ماننی ہے تو یہ تو لگ گئے، یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا. اچھا جی، وہ کہتی ہے کہ مورخہ 17/4/2022 17 اپریل کو 10:30-11 بجے کا وقت تھا. میں رکشہ پر بیٹھ کر کار کے اڈے پر گئی، بس کے اڈے پر نہیں گئی، کار کے اڈے پر گئی. آپ جا کے اس کو 3 مہینے بعد سمجھ آئی وہ اڈا کار کا تھا اور بس کا تھا، لیکن اس سے پہلے اس نے کار کا اڈا بنا دیا تھا. اور کرائے پر کار پر میں لاہور آئی اور یونیورسٹی کے پاس سے، اس وقت اس کو یونیورسٹی کا رستہ نہیں پتا تھا نا، 3 مہینے کے بعد پتا چلا کہ یونیورسٹی کا رستہ کون سا ہے. تو یونیورسٹی کے پاس سے مجھے ظہیر نے پک کیا تھا اور مورخہ 18/4/2022 میرا نکاح ضلع کچہری لاہور میں ہوا. یہاں ہمارے وکیل صاحب کے دفتر میں تو نکاح ہوا ہی نہیں. 26/4 کو تو وہ کہتی ہے میرے وکیل صاحب کے دفتر میں نکاح نہیں ہوا، وہ تو ہوا ہے ضلع کچہری لاہور کے اندر. اور ہوا کب ہے؟ 18 تاریخ کو. اب بچی ایک دفعہ کہتی ہے 17 تاریخ کو نکاح ہوا ہے، ایک طرف کہتی ہے 18 تاریخ کو نکاح ہوا ہے. کاغذات کے مطابق 17 تاریخ ہے، کاغذات کے مطابق عمر بچی کی جو ہے وہ 13-14 سال ہے. یہاں کبھی 18 آتی ہے، کبھی 15-16 آتی ہے، کبھی 16-17 آتی ہے، کبھی 17 آتی ہے. اچھا جی، اس کے بعد کہتی ہے اور میں نے ایک دن کورٹ میں بیان دیا کہ میں خود اپنی مرضی سے آئی ہوں. بچی کو نہیں پتا، اللہ جانے بچی کو کہاں بٹھا کے کہا بیٹا یہاں بیان دو، یہ کورٹ ہے. جس طرح وہ ایک آپ کا کورٹ رپورٹر نہیں ہے سا، وہ بیڈمنٹن کورٹ رپورٹر تھا، اسکواش کی کورٹ کا رپورٹر ہے، وہ پتہ نہیں کون سی کورٹ کا رپورٹر ہے. اچھا جی، اس کے بعد اس نے کہا کہ میں خود اپنی مرضی سے آئی ہوں اور مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا، اور میں نے اپنی مرضی سے ظہیر سے نکاح کیا، مجھے کسی نے کوئی زبردستی نہیں کی، میں اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. اچھا، اب ایک بڑا ہی مزے کا بیان آپ کو سناؤں گا. ڈاکٹر ظہیر احمد جو ڈاکٹر ہوتا، آج نوبل پرائز لے رہا ہوتا، بیچارے کو آپ نے ہتھکڑیاں لگا دی ہیں، چھن چھن کروا دی. وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں 6 جون 2022 کو آپ کے ایک دوست تھے شوکت شاہنی صاحب جو ڈی ایس پی ہیں، جو تفتیشی افسر تھے، خوبصورت، بہت خوبصورت مزاج کے آدمی، ان کی طرف سے ان کے پاس بیٹھ کر دوستانہ ماحول میں کش لگاتے ہوئے دونوں دوستوں نے بیٹھ کے گپ شپ کی اور وہ ایک بیان بن گیا. سوری، وہ ایسے دکھاتے بھی ہیں، وہ لوگ ایسے دکھاتے بھی ہیں، مور لگی ہوئی ہے تو وہ مور بھی دکھانی ہے. اچھا، وہ کہتا ہے جی ظہیر صاحب کہتے ہیں میرے پاس 2 فون نمبر ہیں، اگر چاہیے تو بتائیں. میرا شناختی کارڈ نمبر ہے، چاہیے تو بتائیں. سکنا مکان نمبر 389 بلاک سی، محلہ شیرشاہ کالونی، رائول روڈ لاہور. اپنا پتہ ٹھیک لکھوایا ہے، بچی کو پتہ نہیں کس پتے پہ ڈال دیتے ہیں، بچی کو سڑکوں پہ ڈالے رکھا ہے، اپنا پتہ ٹھیک بتایا. اس نے کہا جی میں پتہ بالا پر اپنے والدین کے ساتھ رہائش پذیر. بات تو اس کی صحیح ہے، والدین کے ساتھ رہتا ہے. اور اسٹوڈنٹ ہوں، آئی فون کا کام نہیں کرتا، اسٹوڈنٹ ہوں. میری دوستی پب جی گیم پر دعا زہرا سے ہوئی اور ہماری دوستی عرصہ 3 سال سے چل رہی تھی. مورخہ 16/4/2022 کو 16/4/2022 کو مجھے دعا زہرا دختر سید مہدی علی کاظمی، عمر 17-18 سال، اس نے پیدا کیا نا بچی کو، یہ عمر بھی بتاتا ہے. سالہ نے مجھے فون پر بتلایا کہ میں کراچی سے آپ کے پاس لاہور آنا چاہتی ہوں اور آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. تو میں نے
جس کو کہا کہ آ جاؤ 100 بسم اللہ، اسی دن کے لیے تو تمہیں پال پوس کے تمہارے گھر والوں نے بڑا کیا تھا اور میں نے تمہیں ٹریپ کیا تھا، آ جاؤ مناتے ہیں شادی۔ اور 17/4/2022 کو کراچی سے کرائے کی ٹیکسی میں لاہور پہنچی تو صرف 3 کپڑوں میں لاہور آئی، اور میں نے ٹیکسی کا کرایہ 22,000 روپے ادا کیا۔ تو میں دعا زہرا کو اپنے گھر لے آیا، گھر لے کر آیا تو اپنے والدین کے ساتھ لاہور جج صاحب تصور اقبال کی عدالت میں 17/4 کو ہی۔ اب لڑکی جس ٹائم پہ بھی پہنچی ہے کوئی نہیں پتا، لیکن جج صاحب ان کا انتظار کر رہے تھے اس کے بیان کے مطابق کہ یار جلدی آؤ، میں واپس گھر جانا ہے، تم لوگوں کو فری ول دے جاؤں۔ جج صاحب کے پاس گئے، وہاں پہ فری ول حاصل کی، اور پھر حافظ غلام مصطفیٰ صاحب جنہوں نے شریعت محمدی نافذ کروائی ہے پاکستان کے اندر، اسلام کو نافذ کروایا ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان انہی کی وجہ سے نام رکھا گیا تھا، اس نے شریعت محمدی کے تحت ہمارا نکاح پڑھایا۔ 14 سال کی بچی کو 18 سال کا لکھا، نکاح کو آج تک رجسٹر نہیں کروایا، کسی کی جگہ سے نکاح کی پرتیں چوری کر کے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا۔ اچھا، دعا زہرا کوئی چیز اپنے گھر سے نہیں لائی تھی، جو بھی ہے یہی میرا بیان ہے، اس کو قلم بند کر۔ اب بچی کہتی ہے لاہور آئی، لاہور آ کے ظہیر کو کہا پک ابو میں آ گئی، بھاگ کے آئی ہوں، شادی کریں گے۔ ظہیر کہتا نہیں نہیں، 16 کو اس نے کہا تھا کہ میں آ رہی ہوں، میں نے کہا ہاں میں تیار ہوں، میں نے سیرے سورے باندھ لیے، گھر والوں کو تیار کر لیا، وہ آئی، گھر لے کے گیا، گھر سے عدالت لے کے گیا، عدالت سے شادی کی، کئی رائے خرم کا ذکر نہیں۔ بچی نے آگے کہا کہ میں خود آئی، آ کے سیدھے وکیل صاحب کے دفتر چلے گئے اور سیدھے جا کر شادی کر۔ جب فائنل بیان دیا، جب چلان کے اندر ایک وکیل کو انڈکٹ کیا تاکہ کیس کمزور ہو جائے، کوئی مسئلہ بنے، کیس کو خراب کرنے کے لیے وکیل صاحب آ جائیں، باہر آ جائے، کوئی اس طرح کا مسئلہ بن جائے، تو بچی کو سمجھایا گیا کہ اب تم نے پچھلے سارے بیانات کی جتنی لائنیں تھی نا، اب اتنی لائنوں کا ایک بیان دینا ہے بیٹا۔ اب وہ کس نے کہا ہوگا، یہ رند صاحب ہی جواب دے سکتے ہیں، رند صاحب موجود تھے وہاں پر۔ بچی نے 1.5 صفحے کا بلکہ 1.25 صفحے کا ایک بیان دیا، اور اس کے بعد پھر سیاہی بھی نہیں خشک ہوئی، ابھی سیاہی بھی نہیں خشک ہوئی اس بیان کی، کہ وہ فوری طور پر ایک بندے کے پاس گیا جو ریاست پاکستان کا نمائندہ ہے، اور اس نے فوراً کہا اوہ یہ دیکھیں تازہ ترین بیان آ گیا، یہ کام ہو، اب آپ کریں بات، اس سے زیادہ میرے سے کوئی ایکسپیکٹ نہ کریں۔